ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ایک چھوٹا سا قصہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. 2018 کی بات ہے، جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے. میرا پنجاب جانا ہوا جھنگ، ایک جلسہ کہیں ہو رہا تھا تو میں رک گیا. میں نے کہا سنتے ہیں کیا بھاشن دیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو صاحب اسپیچ کر رہے تھے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، پارٹی چھوڑ چکے تھے. ان کے مد مقابل ایک خاتون امیدوار تھیں اور وہ وہاں پہ اسپیچ دے رہے تھے. ٹی وی چینلوں پہ بہت وہ آتے ہیں، بہت پروگریسو باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو اسپیچ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عورت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. مذہبی حوالے دینے انہوں نے شروع کیے کہ جہاں پہ عورت اگر حکمران بنے گی تو وہ قوم تباہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ عورت تسی دسو کو وکھان دی چیز ہے، وہ تو چھپان دی چیز ہے، اور کراؤڈ تالیاں بجا رہا ہے. وہ جب نیچے اترے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ٹی وی چینلوں پہ آ کے بڑی پروگریسو باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کس قسم کا؟ انہوں نے کہا جی یہاں پہ الیکشن ہے، الیکشن میں مجھے جو ہوگا وہ کروں گا. وہ بھی مذہب کارڈ کھیل رہی ہے تو میں عورت کا معاملہ. اس دن مجھے کافی ایک احساس ہوا اور یہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں، کیونکہ ہمارے صرف پارلیمنٹ میں نہیں بٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ایک رویے ہیں صنفی برابری کے حوالے سے یا ڈسکرمنیشن کے حوالے سے، ہراسمنٹ کے حوالے سے، کہ ایک نفسیات ہے جو رچی بسی ہوئی ہے ہمارے سماج میں. بہتری آ رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سفر لمبا ہے اور کٹھن بھی ہے. ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو اہم گیسٹس موجود ہیں. فوزیہ وقار صاحبہ، آپ فیڈرل امبڈس پرسن ہیں پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن، اور ساتھ ہی آپ جو انہیریٹنس کے جو ایشوز آتے ہیں خواتین کو، اس کو بھی آپ ٹیکل کر رہی ہیں. اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ملیحہ ضیاء صاحبہ، آپ ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں لیگل ایڈ سوسائٹی کی، ہیومن رائٹس لائر ہیں، SOAS کی آپ گریجویٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں آج. تو فوزیہ صاحبہ، آپ سے کچھ عرصہ پہلے کوئٹہ میں ملاقات ہوئی اور آپ بتا رہی تھیں کہ جب سے یہ ایک نیا قانون پاس ہوا ہے انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس، اب آپ نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا ہے. اس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جب خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا جائیداد میں، اور آپ کی انٹرونشن سے اب ایکچولی کیسز حل ہو رہے ہیں. تھوڑا سا پہلے اگر اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں، ریمٹ کے بارے میں، ہاؤ آر یو میکنگ ڈفرنس؟ جی، یہ ادارہ 2011 میں بنا تھا. 2010 میں قانون آیا تھا انسداد حراسیت کے لیے، کیونکہ ہراسمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ تقریباً 90% بچی خاص طور پہ اس عمل کا شکار ہوتی ہے. تو قانون آیا اور اس کے بعد فوراً یہ ادارہ بنا، اور 2010 سے لے کے اب تک ہراسمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ خواتین کے حقوق کی جو نفی ہو رہی ہے وہ اور طریقے سے، خاص طور پہ جائیداد میں حصہ نہ ملنے کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ ان کو بالکل ڈینائی کیا جاتا ہے اپنے رائٹ سے. جب وہ خود کوئی جائیداد بھی بنا لیں تو کیونکہ جنرلی ہماری خواتین جو ہوتی ہیں ان اتنی انفلوئنشل نہیں ہوتی ہیں، تو اس جائیداد کو ہتھیانے کے بھی بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے. تو اس سلسلے میں پھر ایوان نے ایک قانون بنایا 2020 میں، جو کہ انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے نام سے انیکٹ ہوا. اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ کام بھی ایک جو خصوصی ادارہ بنا ہے، جو وفاقی محتسب کا یا صوبائی محتسبین کا ادارے بنے، اس کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ ایک حساس ادارہ ہے اور وہاں پہ خاتون آرام سے جا سکتی ہے، آرام سے اپنا مدعا بیان کر سکتی ہے، اور اس کو بہت ہائپر ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مدد بھی کی جاتی ہے. تو یہ ہمیں کام دے دیا گیا. اور وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ قانون میں ایسا کوئی نیا حق نہیں دیا گیا. جو ایگزسٹنگ حقوق ہیں خواتین کے جائیداد کے معاملے میں، انہی کو بہتر ایکسیس، ان تک بہتر رسائی کے لیے یہ اس ادارے کو تھوڑے اختیارات دیے گئے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں، خاص طور پہ ضلعی عدالتیں جو ہیں، وہ اتنی زیادہ ان کے اوپر ورک لوڈ ہے. اس وقت 26 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ سول کیسز ہیں. جائیداد چاہے وہ موروثی ہو چاہے وہ بنائی ہوئی ہو، ان میں سے میجورٹی ہے کیسز کی. تو ان مسائل سے عدالتیں اتنی گھری ہوئی ہیں کہ ایک عورت جس کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ تر اپنے معاملات کو پرسو کرنے کے لیے، اثر رسوخ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اثر رسوخ کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، اثر رسوخ نہیں ہے. پھر جس عدالت میں وہ جا رہی ہے اس کا ماحول اس قدر خراب ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھے
جو بھی اس کو اللہ نے تھوڑا بہت دیا اسی پہ گزارا کرے, نہ کہ وہ اس ماحول میں جا کے اپنا حق مانگے. تو اس عورت کو تو حق ملنا تقریباً وہ 26 لاکھ کی پینڈنسی میں ناممکن ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں بہت دیر سے انسانی حقوق کے اوپر کام کر رہی ہوں, کہ ایسے جو خصوصی ادارے ہوتے ہیں یہ ایک بہت فعال کردار ادا کرتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ ہم کر بھی رہے ہیں اس سلسلے میں. کیا یہ سچ ہے, یہ میں نے سنا تھا کہ فاٹا مرجر کے بعد بہت اب خواتین اپنے جو جائیداد ان کے جو قانونی حق ہیں ان کے لیے بھی کیسز فائل کر رہی ہیں, سابق جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر؟ بالکل جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ جو سارے متس تھیں کہ خواتین اپنے خوشی خوشی اپنی جائیداد دے دیتی ہیں اپنے بھائیوں کو, وہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ کافی ڈسٹروائے ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب آپ قانون صحیح کریں اور آپ ادارے اچھے بنائیں تو لوگ اپنا حق مانگتے ہیں, کیونکہ یہ حق دیکھیے کوئی یہ کہیں مغرب نے آ کے ہمیں نہیں دیا, یہ حق ہمیں اسلام نے بھی دیا ہے, ہمارے آئین نے دیا ہے, ہمارے قوانین نے دیا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ہماری جو سوشل پریکٹسز ہیں ان کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا. تو بالکل خواتین کے پی میں, پنجاب کے بہت پسماندہ علاقوں سے خواتین اپنا حق مانگنے آ رہی ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ بالکل ان پڑھ عمر رسیدہ عورتیں جب آتی ہیں تو ویسے تو ان کے ساتھ مرد ہوتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے, اپنی جائیداد کا حق مانگنے آتی ہیں, مگر اس وقت وہ بڑا اچھی طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ کرتی ہیں اور بڑی ریزولوٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے ٹو گیٹ دیئر رائٹ, اپنا حق مانگنا. تو آتی ہیں, بالکل آتی ہیں جی. اور تھوڑا سا افسوس ہے کہ کچھ صوبوں میں ابھی تک یہ قانون نہیں آیا. تو کہاں نہیں آیا ابھی تک؟ جی, سندھ اور بلوچستان میں ابھی یہ قانون نہیں آیا ہے جس کے تحت یہ خصوصی ادارہ خواتین کے پراپرٹی کے رائٹس دیکھتا ہے. ابھی تک یہ اسلام آباد تک محدود ہے؟ نہیں جی, اسلام آباد, کے پی اور پنجاب. ٹھیک ہے, ان تینوں. تو ملیہ آپ کراچی میں بیسڈ ہیں اور سندھ میں یہ قانون نہیں ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اس ایشو پہ خواتین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ ویل آئی تھنک جو فوزیہ کہہ رہی ہیں کہ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. آئی تھنک کہ جو انفارچونیٹلی جو ایشوز چل رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, بیکاز ہمارے ادارے میں ہم پورے سندھ کے علاقوں میں بھی کام کرتے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی کام کرتے ہیں, اور ہمارا جو کال سینٹرز میں کالز آتی ہیں 80% سے زیادہ کیسز پراپرٹی کے معاملے میں ہوتے ہیں, خواتین کے ایشوز. کتنی کالز آتی ہیں آپ کو دن میں؟ ایک دن میں ہمارے 250 سے زیادہ کالز آ رہی ہیں. 250. 80% پراپرٹی. 80% پراپرٹی, اور دوسری ڈیورس کی, ڈیورس سیٹلمنٹ کی خاص طور پر, کہ اگر مجھے طلاق دیا گیا یا میں خلا لے رہی ہوں تو میرا پھر اس کے کیا ہے, میرا کیا حق ہے, میں کیسے کر سکتی ہوں, کیا آ سکتے ہیں. لیکن پراپرٹی کے بارے میں انہیریٹنس یعنی کہ جائیداد جو ہے, پارٹیشن, کہ اگر مجھے مل گئی ہے میں اس کے حصے کیسے کر سکتی ہوں, میں کیسے اپنا حق لے سکتی ہوں. تو آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب جیسے فوزیہ نے بات کی کہ جب عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ادارہ ہے, کوئی کال سینٹر ہے, کوئی جیسے سی پی ایل سی ہو گیا سندھ میں, یا جو ہے ہمیں یہ ہماری آواز سنے گا اور یہ ہمیں شاید کوئی نہ کوئی سلوشن دیں گے, تو وہ پہنچ جاتے ہیں. ویسے ہم یہ کئی ایشوز پہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پروگریسو لیجسلیشن میں کافی آگے ہے دیگر صوبوں کی نسبت, یہاں پہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ It's a very interesting question because اس میں I would say it's politics. Frankly speaking, very simply it's politics. کو جو Enforcement of Property Act اس وقت جب آیا تھا 2020 I believe was a certain government جس میں پنجاب اور کے پی کے سارے اداروں میں it was easily passed. Actually interestingly یہ سب سے پہلے قانون I think کے پی میں پاس کیا گیا تھا 2019 میں. کھل کے کہہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی اس میں یہ آیا, ٹھیک ہے. اینڈ پی 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 had a very different vision in that sense کہ ان کو وہ یہ پھر اس قانون کو immediately adopt کرنے کا سوچ ہی نہیں رہے تھے, اور ابھی بھی نہیں سوچ رہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. ویسے ہم اکثر جب بات کرتے ہیں یہاں پہ سوشل ایشوز کی تو سندھ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے پروگریسو لیجسلیشن میں, اس میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ آئی تھنک ایکچولی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن بیکاز سندھ کا رول بہت اچھا رہا ہے سبسٹینٹیو رائٹس میں, ڈومیسٹک وائلنس بل میں, چائلڈ میرج میں, اس پر انہوں نے بہت زیادہ تبدیلی دکھائی ہے. لیکن ریئلسٹکلی اس کا ایشو پولیٹیکل تھا, ویری سمپلی پولیٹیکل تھا. جو گورنمنٹ پنجاب کے پی اور فیڈرل لیول میں تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ, انہوں نے جب یہ لا پاس کیا تھا اور ایکسیپٹ کیا تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی ایٹ دیٹ پوائنٹ پولیٹیکلی پی 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 وڈ ناٹ ہیو ایکسیپٹڈ اٹ. فرینک آئی مین جسٹ سمپلی اگر ہم بات کریں, پی 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 کا جو فوکس ابھی تھا جو گورنمنٹ ہے ایبسلیوٹلی پراپرٹی پر ہے, لیکن اس پوائنٹ پر انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ جو بہت ضروری بات جو کرنی ہے اس کے جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, جو امبڈس پرسن یا وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے, اٹ ٹیکس اوے فرام دا کورٹ اینڈ
کورٹ کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. ضرورت ہے نا, لیکن ضرورت بہت ہے, ضرورت بہت ہے. باقی جگہ جس طرح بتا رہی ہیں فوزیہ کہ ریلیف مل رہا ہے بہت زیادہ, ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے, ایک لا بھی بن چکا ہے, تو یہاں کی خواتین کا بھی حق ہے. پولیٹیکل رکاوٹ ہے, آپ کے خیال, آپ کی آبزرویشن کیا ہے, کس طرح کی پولیٹیکل رکاوٹ ہے جو باقی 2 صوبوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ فرینکلی آئی تھنک اٹ واز کہ اگر ایک پارٹی نے ایکسیپٹ کیا, ہم اس وقت اس کو ایز سچ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن اب تو حالات بدل گئے نا. اب تو حالات بدل گئے, بٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے جو کانورسیشن جو ہے, جو ضروریات ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ کیسے وہ ایکچولی کورٹ کو بینیفٹ دے سکتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک وہ سندھ میں اس کی ایکسیپٹنس اتنی ہے. سندھ میں میرا خیال ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے بارے میں کچھ وکلا کی بھی ریزسٹنس ہے, بہت زیادہ ریزسٹنٹ تھی. آئی تھنک اب مجھے چینج نظر آ رہا ہے, پچھلے 1-2 سالوں سے اب وکلا بھی اس پر بات زیادہ کر رہے ہیں, کورٹ سے بھی ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ پنجاب میں, ہی واز ون آف دا پائنیئرز آف اٹ ایز ویل, کہ ہم اس کو کرنا چاہیے اور بھی کرنا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ میں اب اس پر بہت فوکس ہو رہا ہے, تو پاورز بھی دے جا رہے ہیں. جو سندھ میں جو وفاقی محتسب ہیں وہ ذرا سا کمپلیٹلی سیپریٹ ہیں, جو ہونا بھی چاہیے, لیکن ان کی ریلیشن شپ ود دا کورٹ اتنی زیادہ ہے نہیں, بیکاز ابھی جو ہراسمنٹ کے پاس جو ان کے کیسز ہیں, وہ ہراسمنٹ کے کیسز لیتے ہیں, اب کورٹ میں جاتے ہیں, انسٹنٹلی اپیل لگ جاتی ہے ہائی کورٹ میں, تو وہ جو ریلیف ملتا ہے وہ ابھی ایز سچ نہیں مل رہا. یہ ہم نے سندھ کی بات کی, بلوچستان کا تھوڑا بتائیں, وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان میں بھی یہ قانون ابھی نہیں بنا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے خصوصی قانون بنایا جائے. جیسے پنجاب میں 2012 میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی, جس کے تحت ڈی سی کو کچھ پاورز دی گئی تھیں کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو وہ کچھ عرصہ, بہت کم سی مدت انتظار کرنے کے بعد آٹومیٹکلی سکسیشن کا پروسیس اور پارٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کر سکتا ہے. وہ یہ ایک سمپل پروسیجرل جو طریقہ کار ہے اس کو ٹائٹن کرنے سے یا اختیارات تھوڑے سے بڑھانے سے بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, وہاں کوئی تھوڑی ایشو فریمنگ کی ضرورت ہے. اس بات کو مانا جاتا ہے کہ عورتوں کو جائیداد نہیں ملتی, اس بات کو مانا جاتا ہے کہ عورتوں کے پاس جائیداد کی کمی ہے اور ان کو زیادہ ہونی چاہیے, مگر میرے خیال سے بھی یہ نہیں طے ہو رہا کہ سندھ میں اور بلوچستان میں کہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کیا جائے, طریقہ کار کے اوپر, طریقہ کار کیسا ہے. تو اگر اعتراض ہے محتسب کے ادارے کے پاس یہ اختیار آنے سے, تو آپ لینڈ ریونیو ایکٹ میں امینڈمنٹ لے آئیں. آپ وہ ایک اور قانون ہوتا ہے اربن اموویبل پراپرٹیز ایکٹ, اس میں امینڈمنٹ لے کے آ جائیں تاکہ عورت کو الٹیمیٹلی اپنا حق مل جائے. بس خالی مسئلہ تو صرف یہ ہے نا کہ اس کو حق مل جائے. تو سندھ گورنمنٹ میں آپ نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں؟ جی بالکل. اب یہ کانورسیشن بڑھ رہی ہے. ہم اکٹھے ایک فورم پہ تھے اور LAS نے کرایا تھا, اس میں یہ بات ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ عنقریب یہ قانون آ جائے گا, کیونکہ ڈیمانڈ آ رہی ہے نا, ڈیمانڈ آ رہی ہے. اچھا, اب اگر ہم پنجاب اور KP کی بات کریں اور آپ کے ادارے کی بات کریں, پروسیجر کیا ہے؟ مطلب جیسے کہ کوئی خاتون ہے, اگر کوئی سن بھی رہی ہیں اور وہ جاننا چاہتی ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا کیس ہے, تو کیا ان کو کیا کرنا چاہیے, کس کے پاس جانا چاہیے؟ بڑا آسان طریقہ کار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت جس کو پتہ ہے, جائیداد کا اگر مسئلہ لیں, جو موروثی جائیداد ہے, وراثت کا معاملہ ہے, اگر ایک کسی بھی شخص کا انتقال ہو گیا تو تمام ورثہ کلیئر ہوتے ہیں, کیونکہ شریعت کے مطابق, قانون کے مطابق بہت کلیئر ہے کہ جی کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک نارملی جب یہ کسی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی ایک غصب کر لیتا ہے, اور خواتین کو تو خاص طور میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جائیداد ہے کہ نہیں ہے, تو وہ ڈرتے ہوئے اس لیے بھی نہیں جاتی کورٹوں میں. سوری آپ کی بات ذرا لمبی ہے, اس کا جواب دے رہی ہوں, مگر میرے خیال سے یہ ضروری ہے سمجھنا. تو وہ کورٹوں میں اس لیے نہیں جاتی, نہ ان کے پاس کاغذات ہیں, نہ ان کو پتہ ہے جائیداد کیا ہے, نہ ان کو طریقہ کار پتہ ہے. ہمارے پاس بہت آسان طریقہ ہے, وہ آ جائیں, وہ کہہ دیں کہ جی میرے والد کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پہ, اور میں ان کی بیٹی ہوں, میرے شناختی کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے, ٹائٹل ہے میرے پاس. اب آپ بتا دیں کہ جی وہ کیسے مجھے جائیداد ملنی ہے, کیا ملنی ہے. ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ ہم فوراً DC کے آفس کو یا ریونیو کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی جو تمام جائیداد کا ریکارڈ ہے تم ہمارے پاس لے کے آ جاؤ. اور مجھے خوشی ہے یہ کہنے میں کہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمیں فوکل پرسنز دیے ہیں, پکے وہ آ کے بیٹھتے ہیں
اور وہ جو پٹواری بادشاہ ہے وہ ہمارے پاس فوراً رپورٹ لے کے آ جاتا ہے, جس کی مجھے بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ, بہت زیادہ. وہ پھر ہمارے پاس وزیر اعظم کو جا کے پٹواری کے پاس جانا, جی آپ نے سنی ہوئی ہے, بہت بڑی بڑی بات ہے. سو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, میرے خیال سے اسٹیٹ کی سپورٹ ہے اس چیز کو. تو وہ ہم ان سے ریکارڈ منگوا لیتے ہیں کہ اس آدمی کی اتنی جائیداد تھی. اس کے بعد وہ لائر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری پارٹی اگر عورت بتاتی ہے کہ ورثہ یہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا, مجھے حق نہیں مل رہا ابھی تک, تو ہم سب ورثہ کو نوٹس دے کے بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بلا لیتے ہیں. پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان میں باہمی مفاہمت سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ جائیداد کیسے بٹے گی. کئی جگہوں پہ ایسے گھر ور ہوتے ہیں جس کو پارٹیشن کرنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ آپشن دے دیتے ہیں کہ بھائی آپس میں فیصلہ کر دو کہ ایک بھائی رکھ لے اور باقیوں کو پیسے دے دے, ایک بہن رکھ لے اور باقیوں کو پیسے دے دے, کچھ اس طرح کر کے. تو 60 دن کے اندر ایکچولی ہم ایڈمنسٹریشن کی مدد سے ریکارڈ منگوا کے اس پہ جو بھی بحث کرنی ہے کرا کے اور ہم فیصلہ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو اتھارٹیز ہیں جس طرح نادرا وغیرہ ہیں جس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے, یہاں پہ وہ نادرا ہی دے رہا ہے نا آج کل, تو ان کو بھی اگر وہ جلدی نہیں کر رہے تو ہم ان کو بھی اس کو بائنڈ کرا دیتے ہیں, ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں کہ ٹائم لمٹ تک رپورٹ لے آؤ. اور وہ رپورٹ لے کے آتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ, یا وہ جو فیملی ٹری بنا کے دیتے ہیں جس میں کہ پورے ورثہ کس کیا آدمی تھا, اس کے کتنے بچے تھے, ان کے آگے کتنے بچے ہیں, وہ پوری فیملی ٹری بنا کے لے آتے ہیں. اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے ڈویژن کرنا. اور فائنلی جو پارٹیشن ہے, پارٹیشن کا مطلب تقسیم, جائیداد کی تقسیم, جو میں نے پہلے کہا کچھ تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہوتی, کچھ ہو بھی جاتی ہے. وہ پھر اس میں جو محکمہ مال کے افسران ہیں ان کا ایک, یا محکمہ مال کا ایک عمل دخل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ریونیو اتھارٹیز کا عمل دخل ہوتا ہے. ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ اس پارٹیشن کو کرو. اچھا, یہ تو کیس ایسا ہے جس میں لیٹس سے کہ وہ کورٹ میں پارٹیز نہیں گئی ہوئی ہیں, سول کورٹ میں نہیں گئی ہوئی ہیں اپنی جائیداد کے کلیم کرنے کے لیے, تو ہم اگر ٹائٹل کلیئر ہے تو ہم ان کو جلدی فیصلہ کر کے اور آپس میں باہمی مفاہمت سے ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں. مگر اگر وہ گئی ہوئی ہیں یا معاملہ پیچیدہ ہے, پھر ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ ہم ڈیٹیلڈ پروب یا انویسٹیگیشن کریں. پھر وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ریفرنس بنا کے اپنی جو ہماری سمری انویسٹیگیشن ہے, یعنی کہ جلدی جو ہم نے ریکارڈ منگوا لیا, جو چیزیں پتہ کر لیں, وہ ہم سارا سیٹ بنا کے وہ ایک ریفرنس بنا کے ہم سول کورٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہ چیز دے دی, اب آپ اس کو آگے لے جائیں. یا اگر ہمیں لگے کہ یہ معاملہ اس میں سول کورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کیس کو نہ دیکھیں, ہم خود دیکھ لیں گے, آپ ہمیں اس پہ کام کرنے دیجیے. سماجی رویے بڑے اہم ہیں اس معاملے میں نا. آپ کے لیول پہ جب آپ بلاتے ہیں بھائیوں کو یا مردوں کو, تو آپ کا آبزرویشن کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار اسی لیول پہ, آپ کے لیول پہ اس کو نمٹا دیں, یا ریزسٹنس بہت ہوتی ہے کہ بھلے کورٹ میں چلیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. میرا خیال تھا کہ بہت ریزسٹنس ہوگی, مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک عورت کے پیچھے کھڑی ہے تو بڑی جلدی سماجی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجھے بہت دفعہ یہ احساس ہوا ہے کتنی جلدی, چاہے وہ اس سچویشن میں ہو یا آپ کو کوئی مالی فائدہ آ رہا ہو, تو سماجی رویہ کتنی جلدی تبدیل ہوتا ہے. پہلے کہا جاتا تھا جی ہم تو اپنی عورتوں کو کبھی بینک میں نہیں جانے دیں گے, ہم ان کے شناختی کارڈ نہیں بنائیں گے. جب وہ 2000 سے شروع ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے, تو دھڑا دھڑ شناختی کارڈ بھی بننے شروع ہو گئے, بینکوں میں انکریج کرنے لگے کہ تم بھی جا کے بنوا کے. سب سے بڑے تو شکر ہے کہ جب آتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس کو حق نہ دیں. یہ بھائیوں کا کئی دفعہ ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے. مگر جب آگے دیکھتے ہیں کہ لوگ جن کو قانون کا بھی پتہ ہے اور اختیار بھی ہے, تو پھر بہت جلدی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ میں نے یہ خود لائن سنی ہے کہ نہیں جی نہیں, ہم تو مانتے ہیں کہ اس کا حق ہے, مگر یہ ہے کہ وہ بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا یہ سن نہیں رہی تھی, وہ تو بڑی جلدی چینج ہو جاتا ہے. آئی تھنک میں اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہوں گی. آئی تھنک یہ تو آف کورس محتسب کا انسٹیٹیوشن ہے, لیکن جب ہم بھی کیسز لے کر جاتے ہیں, خاص طور پر فیملی کے کیسز یا پراپرٹی کے کیسز, اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ عورت کے ساتھ کوئی وکیل ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی جو سمجھنے والا ہے, جو سپورٹ کرے گا, جو بھی ہو جائے, امیجیٹلی آپ کو کوئی ریزولوشن پر پہنچ جاتے ہیں, لائن پر آ جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ
اویئرنیس اور نالج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اینڈ اس کا کتنا زیادہ پاور ہے, اور اس کو کتنے اور لیک آف اویئرنیس اور نالج کو کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ یہ بھی تو ہے نا. I mean, آپ کے تجربے میں اس طرح کے تو کئی کیسز آئے ہوں گے کہ مدعی کو ہی نہیں پتا کہ ان کے کیا حقوق ہیں, اور پھر باقی جو ہیں ان کو ویسے ہی ادھر ادھر. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ انصاف مانگنے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین ہو یا مرد, ان تک یہ بات یا تو بہت دیر میں پہنچتی ہے یا پہنچتی ہی نہیں کہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. ان کے سامنے تھانہ ہوتا ہے, کورٹ ہوتا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو نہیں جانا. تو یہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے یا پرابلم ہے, اس کو ہم آسانی سے کیسے حل کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ معلوم نہ ہونے کے سبب وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, کم از کم انہیں پتہ تو ہو کہ جا سکتے ہیں. اس کے اچھے 3 طریقے کا ہم استعمال کرتے ہیں جو بیکاز پچھلے 10 سالوں سے زیادہ ہمارے جو ادارہ کام کر رہا ہے. ہم نے کیا, سب سے پہلے ہوتا تھا ریڈیو کیمپین, جو خاص طور پر آئی تھنک کہ اس میں ابھی تک بہت زیادہ آؤٹ ریچ ہوتی ہے نالج اور اویئرنیس کی. دوسرا, کمیونٹی میں جا کر ہمارے جو وکیل جاتے ہیں, پیرالیگل جاتے ہیں کہ ایک کمیونٹی سے پھر دوسری کمیونٹی سے تیسری کمیونٹی تک. لیکن جو ہمیں سب سے زیادہ ہوا ہے وہ SMS اینڈ آن لائن اینڈ ٹک ٹاک. اس سے SMS اور ٹک ٹاک آپ نے اینڈ ٹک ٹاک ناٹ بیڈ. آپ کی جو ڈیجیٹل انفارمیشن جو چلتی ہے, اٹ از دا فاسٹسٹ ریچنگ, سب سے زیادہ اس کے پاس اسپیس ہے, سب سے زیادہ اس کی آؤٹ ریچ ہوتی ہے. تو جو گورنمنٹ آف سندھ کا جو کال سینٹر ہے, سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, 90% کیسز اور کال جو آتی ہیں وہ SMS کے تھرو آتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں نا, یہ کمیونیکیشن کے طریقے ہیں کہ وہ میسج کو پھیلایا جائے. پہلے آپ نے تھوڑا سا یہ ذکر کیا, ابھی ہم ویسے بات کر رہے تھے موروثی جائیداد کی نا, آپ نے تھوڑا یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے یا اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے, اس پہ ہمارے ہاں کیا قوانین ہیں, پریکٹس ہمارے ہاں کیا ہے, دنیا میں کیا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, آئی تھنک کہ آپ نے بھی اس پہ ذرا سا ٹچ اپون کیا تھا ذرا سا پہلے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جو ہمارے جو قانون جو ایگزسٹنگ ہے, سو ایک تو سب سے پہلے ہمارا جو پرسنل لا ہے, یعنی کہ جو ہمارے شادیوں کے بارے میں یا انہیریٹنس کے بارے میں, وہ فیملی لا جو ہے وہ از اکارڈنگ ٹو ریلیجن. تو مسلم کا الگ ہے, ہندو کا الگ ہے, کرسچن کا الگ ہے, سکھ کا الگ ہے. اگر ہم مسلم فیملی لا کے بارے میں بات کریں, آپ کے پاس 2 قسم کے قانون ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا جو لا میں ہے, اسٹیچوٹ ہے, آپ کا ڈسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ, فیملی کورٹس ایکٹ, مسلم فیملی لا آرڈیننس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ شریعہ لا کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہر وقت. نا فیملی لا کا جو ہے کہ شادی جب ہوتی ہے نکاح نامہ کے تھرو ہوتی ہے. ہم سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ نکاح نامہ آپ کے سامنے آتا ہے, سیکشنز کراس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ سیکشنز بہت ضروری ہیں بیکاز شریعہ میں جو لکھا ہوا ہے, اگر آپ انٹرپریٹیشنز پڑھیں, جو انٹرپریٹیشن آپ جو زیادہ جو ہمیں پڑھائی نہیں جاتے, آپ جا کر ڈھونڈیں یہ والی انٹرپریٹیشن, یہ شادی ان شرائطوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک تو نکاح نامہ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. ایک بڑا بہت سیکشن ہوتا ہے کنڈیشنز آف میرج, جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا آپ اس میں کوئی بھی کنڈیشنز ڈال سکتے ہیں. دوسری شادی کی کیا رکاوٹیں ہیں, اگر ہم ڈیورس کریں آپ کا حصہ یہ بنے گا, میرا حصہ یہ بنے گا. یہ امیجیٹلی کٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. مطلب جو انگریز جس کو پری نپ ایگریمنٹ کہتے ہیں ایک طرح سے, لیکن اٹس پارٹ آف دی کانٹریکٹ. انگریز کے پاس تو پری نپ ایگریمنٹ کے علاوہ ایک میٹریمونیل پراپرٹی, یعنی کہ وہ جائیداد جو شادی کے دوران بنائی گئی, اس پہ دونوں میاں اور بیوی کا برابر کا حصہ قانون کے تحت مانا گیا ہے. مگر خالی انگریز کے لیے نہیں, بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, بشمولیت ایران, ترکی اور ایسے سارے ممالک آپ دیکھیں گے جس میں کہ سنی بھی لا چلتا ہے اور شیعہ لا بھی چلتا ہے. ایران کی اور ترکی کی اور الجیریا وغیرہ کی مثال میں دے رہی ہوں. اور سنی میں خالی ایک فقہ نہیں, حنفی اسکول, شافی, مالکی سب دے رہے ہیں, وہ رائٹ دے رہے ہیں. اگر پاکستان میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا حق نہیں. ہمارے اس وقت کیا ہے لا میں, مطلب حق مہر کی بات ہوتی ہے,
لاء میں کہتے ہیں کہ اگر آپ طلاق لیں، طلاق ہے یا جو شوہر ایک بیوی کو طلاق دے یا وہ خود اگر ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس اپنے آپ کو طلاق دے، جو کنڈیشن ہوتی ہے نکاح نامہ میں، اس میں صرف اس کو حق مہر ملتا ہے، 3 مہینے کی عدت، اور اگر وہ پریگننٹ ہے پریگننسی کے اینڈ تک مینٹیننس ملے گی. ہمارے قانون میں صرف یہی ہے. اچھا دیٹ از دی اونلی تھنگ. کہتا ہے بس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے 3 سال گزارے، 10 سال گزارے، 20 سال گزارے، جو بھی پراپرٹی ایکیومولیٹ ہوئی ہے، یہ میں موویبل جس میں گاڑی، سوئنگ مشین، فریج، واشنگ مشین، یہ نہیں مانے جاتے، اور جو لینڈز، ہاؤسز، کارز، یہ بھی نہیں مانے جاتے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ملنا چاہتا. زیادہ تر خواتین خلا سے اس لیے ہچکچاتی ہیں کہ ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ ڈیورس دیتا ہے تو پھر تو کچھ امکان ہے کہ آپ کو کچھ مل جائے گا، لیکن خلا کی صورت میں آپ جن کپڑوں میں ہیں ان میں جانا پڑے گا. اچھا، اس کے بھی ایک مسکنسیپشن ہے. یہ ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر ہے. یہ تو ہے کہ اگر نارملی آپ کہتے ہیں کہ خلا کے وقت آپ کو یہ حق مہر واپس کرنی پڑتی ہے، لیکن قانون میں، اینڈ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے، اینڈ پنجاب میں تو اس پر امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں اگر وہ خلا لے رہی ہے کیونکہ مرد نے کچھ غلط کیا ہے، جس میں کرولٹی بات کرتے ہیں، جس میں اس نے اس کی ابینڈنمنٹ یا نیگلیجنس یا مینٹیننس نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں اس کو حق مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو کیسز میں یہ بھی آ چکا ہے انہوں نے مرد سے ڈیمیجز بھی لیے ہیں فار اینی وائلنس دیٹ از سفرڈ. سو لیکن یہ تو ہمارا قانون کہتا ہے. جو شہریہ انٹرپریٹیشن ہے اس میں اسپیس ہے. آئی مین قانون تو ہونا چاہیے ریکگنائزنگ کہ عورت کو ایک حصہ ملنا چاہیے، لیکن اگر ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں، اینڈ یہی جیسے فوزیہ بتا رہی ہیں برونائی، موراکو، اس میں جو قانون ہے ہم نے بھی سوچا کہ یہ بھی اسلامی ممالک ہیں. یہ کیا، یہ شریعہ ہے، یہ سیکولر لا ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، کیا ہے؟ پھر جب آپ شریعہ میں جا کر دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شریعہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ پرمیسیبل ہے. اینڈ ان فیکٹ پورا کہتا ہے کہ عدل، انصاف، جسٹس، ایکوالٹی، اگر یہ ساری چیزیں بنیادی اصول یہی ہیں، تو اگر رکاوٹ نہیں ہے دیٹ مینس اٹس کلچر، ٹوٹلی کلچر. ہماری معاشرت. آپ کو ہسٹری پتہ، آپ نے وہ سنی کہ نہیں، ایک آئلی قوانین کے اوپر بحث کے لیے اور ان کو ایک شکل دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان بننے کے بعد ایک کمیشن بنایا تھا جو جسٹس رشید، جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ ان کی سرپرستی میں بنا تھا. اور اس میں بہت ساری ڈسکشن ہوئی آئلی قوانین کے اوپر، جس میں شادی، طلاق، پولیگمی یعنی کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا، سب شامل تھے. اس میں تقریباً تمام ممبرز متفق تھے کہ اگر ایک عورت کی غلطی کے بغیر اس کو طلاق دی جا رہی ہے، یا آربیٹری ڈیورس یعنی کہ کسی کی مرضی کے اوپر بغیر کسی وجہ کے طلاق دی جا رہی ہے، تو اس کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کو مینٹیننس ملنی چاہیے، یعنی کہ نان نفقہ ملنا چاہیے، جس طرح کی ابھی بات ہوئی بہت سارے ممالک میں. تو اس وقت ریلیجن کا ایک بڑا استعمال کیا گیا، کیونکہ ایک جو ممبر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ایک نام محرم سے طلاق کے بعد پیسے لے رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حرام کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. تو بہت کریٹیولی بڑی اختراعات کے ذریعے میرے خیال سے استعمال ہو جاتا ہے یہ، جو کہ بالکل جس میں شریعہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے. کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. نہ صرف یہ بلکہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے اس نے 2008 میں یہ حق دینے کے لیے باقاعدہ ایک قانون موو کیا تھا، جو کہ پھر نہیں بنا. جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے، جو کہ تمام دیکھیے پاکستان میں تو سمپل سی بات ہے نا کہ کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا جو اسلام کی روح کے خلاف ہو. تو لا اینڈ جسٹس کمیشن نے عین اسلام کی روح کے مطابق 1996 سے لے کے 2007 8 9 تک یہ قانون پروپوز کیا کئی دفعہ، مگر وہ نہیں آگے جا سکا کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کی پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا. نہیں جی، پولیٹیکل نہیں ہے. یہ ہے کہ جی آپ اگر دیکھیں، مجھے بھی اگر ہو کہ اختیار ہو کہ میں آج جس کو چاہوں ڈیورس دے دوں اور کوئی میرے اوپر کسی قسم کا کوئی ریپرکشن نہیں ہے، تو میں کیوں چھوڑوں گی اپنا. اچھا، زبانی طلاق کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ زبانی طلاق کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، مگر شرعی مسئلہ زیادہ نہیں. ایکچولی آئی تھنک کہ اس میں کورٹس کے ریئلسٹکلی ان کو ماننی پڑتی ہے. قانون میں تو نہیں ہے، لیکن ایک عورت اگر سمجھتی ہے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، بیکاز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ٹرپل طلاق میں قانون میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کے تک ججمنٹس آ چکے ہیں کہ ٹرپل طلاق نہیں ہوتا، زبانی طلاق نہیں ہونا چاہیے.
لیکن جو اصلیت ہے اس کے ہر کمیونٹی گھر گھر میں یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو عورت کی کیا سمجھ ہے, عورت کی کیا ریالٹی ہے, وہ اس کے دیکھ کر ان کو سبجیکٹیو کیس کے لحاظ سے ججمنٹس کبھی دینی ہوتی ہیں. اچھا فوزیہ صاحبہ, آپ چونکہ پنجاب میں آپ نے کافی سال کام کیا, وہاں کا جو کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے, آپ ٹرین بھی کرتی ہیں ہمارے جو کمیشن آفیسرز ہیں, ان کو آپ جینڈر کے حوالے سے سینسٹیوٹی دیتی ہیں. یہ جو بھی وسعت نے بھی سوال کیا, یہ جو ہماری جو مشینری ہے, گورنمنٹ مشینری ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نئی نسل جو ڈیجیٹل جنریشن سے جو آ رہی ہے اس کے رویے بہتر ہیں, وہ زیادہ اوپن ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ چینجز آئیں؟ یقیناً مجھے تبدیلی نظر آتی ہے. بہت ساری جو آج ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں, وہ آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی اور نہ اس کی اجازت تھی. جس طرح نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل کرنے کو آپ کے کلچر کا حصہ سمجھا جاتا تھا, اور آپ ایوان میں آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا کلچر ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, مگر آج وہی لوگ بالکل ہمت نہیں کریں گے کہ یہ بات کہہ سکیں گے. تو بہت تبدیلی آ رہی ہے. اور جو نئے بچے ہیں ان کا مجھے لگتا ہے کہ دماغ کشادہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن, معلومات آ رہی ہے پوری دنیا سے. اب میں اور آپ خالی ان کے استاد بن کے ان کو ایک طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتے, اب ان کے پاس پوری دنیا ہے, ان کے فون کے اندر ہے. تو بہت تبدیلی آ رہی ہے. اور ایسے اقدامات بھی ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ درس تدریس کا, کہ جو ان کی ٹریننگ ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے انسانی حقوق کی ٹریننگ, مطلب سول سروس سے جو بچے آتے ہیں. میرے نزدیک یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں ایک مائنورٹیز کی خواتین کے بارے میں کچھ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندو لا آف ڈیورس ہے, کرسچن لا آف ڈیورس ہے, لیکن پھر بھی طلاق ہو, شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو یا انہیریٹنس کا معاملہ ہو, ان کو بھی بہت شدید چیلنجز کا سامنا ہے. مثلا کوئی مجھے بتا رہا تھا جو کرسچن لا ہے اس میں طلاق کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جی وہ الزام لگائے, حالانکہ کہ اڈلٹری کی ہے اس نے, اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, حالانکہ اسے پتہ ہے کہ وہ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا قانون میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو مسلم میجورٹی ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہیں. ان کا کیا ہو؟ اس پر ابھی ایکچولی سندھ میں بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے, ابھی بات چیت ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں سندھ ایٹ لیسٹ ان معاملوں میں تو بہت آگے ہے. تو اس پر ہندو میرج ایکٹ جو پاس ہوا ہے, ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ کرسچن میرج ایکٹ کو بھی اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو کوششات کی گئی تھیں قانون سے کہ ایک تو جو ہندو میرج ان شاء اللہ کرسچن میرج ایکٹ میں بھی ایز ویل رائٹس آف ڈیورس کو دیکھنا زیادہ چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ان کا کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہوتا. جی نہ جو نکاح نامہ جو مسلمس کے لیے ہوتا ہے وہ ریلیجس نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ہے, وہ قانون کے تھرو ہوتا ہے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہندو میرج ایکٹ کے لیے اینڈ کرسچنز اینڈ اینی ادر ریلیجن کے لیے بھی یہ ایک سنگولر کانٹریکٹ ہونا چاہیے, سب کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کی سب سے پہلے رجسٹریشن بھی ہوگی, اور اس کے سب سے پہلے جو ایک عورت کی بہت ضروری ہوتی ہے, جو آپ کیسز دیکھتے ہیں چائلڈ میرج کے کیسز, فورس کنورژن کے کیسز, ان چیزوں پر بھی بہتری آ سکتی ہے. اینڈ آلسو کہ عورت کا کیا حق ہو سکتا ہے شادی کے اندر, شادی کے بعد اور شادی کے دوران. تو انہیریٹنس کا جو حق آپ نے بتایا رومن لا کے تحت یا اسلامی قانون کے تحت, جو کامن لا ہے اس کے تحت انہیں حاصل ہے ہندو کو؟ کامن لا انافیشلی تو سب کو چلتا ہے, ان کو رائٹس مل جاتی ہیں کبھی کبھی, ناٹ آلویز, لیکن وہ اپنے ہی کمیونٹی کے اندر پنچایت یا جرگہ بٹھا کر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اپنے ریلیجس لیڈرز کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک یہ وہی جو فوزیہ بات کر رہی تھی کہ وہ میڈیشن کا ایک بہت زیادہ رول اس میں پلے کرتا ہے. اچھا, اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں, اس پر ہمیں ایک پورا اس کے اوپر ایک ہمیں کرنا ہوگا. مگر یہاں پہ بھی مسئلہ وسعت اللہ کرسچنز کا الگ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قانون تبدیل ہو جائے گا, مگر جو وہ مسئلہ اختیار کا ہے نا, اس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیوں کی اجازت نہیں دے سکتی. کرسچن ڈیورس ایکٹ بہت کشادہ ذہن سے عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا کہ یہ ایک اس کا رائٹس کی وائلیشن ہے. کہ اس امین مسیح کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کا, جسٹس منصور علی شاہ نے اس کو پریزائڈ کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وائلیشن آف رائٹس ہے. مگر جب اس قانون کو تبدیل کرنے کی بات آئی تو کمیونٹی ہی نہیں کنسنسس ڈیولپ کر سکی. وہ اس لیے نہیں
کہ قانون میں کا مسئلہ تھا وہ اختیارات کا مسئلہ تھا, کیونکہ پھر آپ آربیٹری ڈیورس تو نہیں دے سکتے نا, پھر آپ ظلم کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہم نے پہلے جائیداد ہو, چاہے جو وراثتی جائیداد ہو یا ادروائز ہو, اس میں ایک اہم معاملہ جو میں ریز کرنا چاہتی ہوں وہ اب آ گیا ہے کہ لینڈ مافیا کا رول اس کے, یہ اب ہمیں بہت نظر آ رہا ہے, میرے ادارے کو بھی یہ بہت نظر آ رہا ہے کہ وہ آدمی بھی ڈپرائیو کر رہے ہیں, وہ عورت بھی ڈپرائیو کر رہے ہیں, وہ ہر ایک کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. اور جو ریونیو کے ادارے ہیں کبھی تو ان کی نااہلی ہو جاتی ہے اور کبھی ان کی کولوژن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لینڈ ایک سیریس ایشو بن چکا ہے اور اسٹیٹ کا کنٹرول پھر اس کے اوپر تقریباً نہیں ہے, جیسے آپ سب کو پتہ ہی. لیکن میں کہوں گا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب ریاست کھڑی ہوتی ہے کمزور طبقے کے ساتھ تو پھر ہر ایک کا بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں ایک بڑی مضبوط طبقے کے خلاف کھڑا ہوا. جی, ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا محدود ہے, لیکن یہ موضوع بہت ضروری ہے اور ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ شعور آگہی آئے گی لوگوں کو تو اپنے حقوق کی بات کریں گے. کچھ قوانین اچھے بن چکے ہیں, مزید بننے ہیں صوبوں میں. آپ کا بہت بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ, ملیحہ زیاد صاحب, آپ دونوں آئیں. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ نے جیسے سنا ہمارے پاس لیگل ایڈ سوسائٹی ہے, اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے, آگہی بڑھانی ہے, وفاقی مہذب کا ادارہ ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. فی الحال ہمیں یہی اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.